اللہ رب الجلال والکمال والإکرام نے اپنا فضل و کرم اور احسان عظیم فرمایا کہ اس گئے گزرے دور میں اپنے گھر میں آ کر قرآن و حدیث سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ دعا ہے، التجا ہے رب العالمین کی بارگاہ معاملہ میں کہ اللہ رب العالمین تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور بعد میں مجھے اور آپ سب کو پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین مکرم، آج کی اس مختصر سی نشست میں جس موضوع کو بیان کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے ختم نبوت۔ اس موضوع کو اس لیے بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ آج ستمبر مہینے کی 8 تاریخ ہے۔ اسی طرح یہی ستمبر کا مہینہ تھا اور اس ستمبر مہینے کی 7 تاریخ تھی اور سن تھا 1974، یعنی 7 ستمبر 1974۔ اس دن یہ ہوا تھا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی میں قانونی اور آئینی طور پر مرزائیوں کو اور قادیانیوں کو غیر مسلم اور کافر اقلیت قرار دیا گیا تھا۔ سات ستمبر 1974 سے لے کر اب تک قادیانی اور مرزائی وہ ہمارے ملکی قانون اور آئینی طور پر کافر اور غیر مسلم اقلیت ہے۔ چونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور اسی مہینے میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، تو اسی مناسبت سے اس موضوع کو اختیار کیا گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں تو نہیں، لیکن آئینی طور پر نہیں کہہ سکتے، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ
مسجد کے مینار بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے آئین اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ختم نبوت ہمارا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے. کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے. میں بھی انشاءاللہ اس پر دلائل عرض کرتا ہوں. اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ پرلے درجے کا کذاب اور بے ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا. سن 9 ہجری ہے اور 10 ذوالحج ہے. عرفات کا میدان ہے. وہاں پر کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے اور اللہ کے آخری رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ وَاحِدٌ. تم سب کا باپ بھی ایک ہے, تم سب کا رب بھی ایک ہے اور تم سب کا نبی بھی ایک ہے. پھر آپ نے فرمایا وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا أُمَّةَ بَعْدَكُمْ. میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں. اگرچہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ اتنا واضح ہے کہ اس پر ہمیں دلائل کی چندہ ضرورت نہیں, کیونکہ ختم نبوت کے موضوع پر قرآن کے اندر 100 آیتیں ہیں. کتنی؟ 100 آیتیں مبارکہ اور 800 احادیث مبارکہ ہیں ختم نبوت کے اوپر. تو میں انشاءاللہ چند دلائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں, پھر کچھ اشکالات کے جواب بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا, کیونکہ یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرے کسی بھی درجے میں خدا اسلام سے خارج ہے. حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء, میرے بہت سارے نام ہیں. ان محمدا و احمدا, بے شک میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں. وَأَنَا الْمَاحِي, اور میں ماہ بھی ہوں, یعنی میرے ذریعے اللہ کفر کو اور شرک کو مٹائے گا.
وَأَنَا حَاشِرٌ، میرا نام حاشر بھی ہے کہ قیامت کے دن میری بات سب کو اٹھایا جائے گا. اور آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب بھی ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. ایک حدیث گنتے جائیے. دوسری حدیث پاک، ایک جنگ ہوئی غزوہ تبوک. آپ اس جنگ پہ جانے لگے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے جنگ پہ نہیں جانا، جنگ پہ نہیں جانا، پیچھے آپ نے میرا نائب بن کے رہنا ہے مدینہ میں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں پیچھے رہنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن لوگ مجھے تانے دیں گے کہ اگر تو کسی قابل ہوتا تو نبی تجھے جنگ پہ لے کے جاتے. میرے نبی نے فرمایا علی، تیری اور میری وہی نسبت ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی. موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے. تو جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی، اسی طرح تیری نسبت مجھ سے ہے، میں بھی تجھے اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. موسیٰ اور ہارون کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا دیتا. لیکن چونکہ نبی بننا نہیں، اس لیے عمر بھی نبی نہیں بن سکتا. 3 حدیثیں ہو گئی. چوتھی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے فرمایا اللہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء بھیجتا تھا. ایک نبی گیا، فوت ہوا، اللہ نے دوسرا بھیج دیا، کیونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری تھا. ایک نبی فوت ہوا، دوسرا آ گیا، تیسرا فوت ہوا، چوتھا آ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ میرے خلفاء بہت سارے آئیں گے. آپ علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک بندے نے ایک بڑا خوبصورت محل بنایا، کوٹھی بنائی. مکمل کوٹھی محل تیار ہو گیا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی. اب لوگ اس محل کو، کوٹھی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں اور متعجب بھی ہوتے ہیں. تعجب کرتے ہیں کہ یار یہ کوٹھی بنانے والے نے کمال کر دیا، لیکن اس نے یہ اینٹ کی جگہ خالی کیوں چھوڑ دی؟ میرے آقا مثال دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ یہ کوٹھی کی مثال ہے تمام انبیاء کی نبوت، کثرت انبیاء، اور آخری اینٹ کی جو جگہ خالی چھوڑ دی گئی وہ مثال ہے میری. یعنی میری نبوت نے آ کر اس نبوت والے محل کو اب پورا کر دیا ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سنتے جائیے احادیث مبارکہ. 800 احادیث ہیں ختم نبوت پر، اور 100 سے زیادہ آیات مبارکہ ہیں. میں ابھی انشاءاللہ کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ہر نبی نے
امت کو دجال کے خروج سے ڈرایا، ہر نبی نے. میں بھی تمہیں دجال کے خروج سے ڈراتا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ دجال اب تمہارے اندر ہی آئے گا، کیونکہ یہ آخری امت ہے. ایک اور حدیث مبارکہ میرے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے. کتنے جی؟ 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے. ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وہ سارے دجال جھوٹے ہوں گے کیونکہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. کتنی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے زمانے میں ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا میں نبی ہوں. تو کسی بندے نے ان سے کہا کہ میاں تو نبی ہے تو اپنی نبوت پہ کوئی دلیل دے، کوئی دلیل دینا اپنی نبوت پہ. تو آگے سے کہتا ہے کہ کل دلیل دوں گا، کل دلیل دوں گا. چنانچہ یہ قصہ پہنچا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس. کسی نے ان کو بتایا کہ بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا. جب دلیل طلب کی گئی تو کہتا ہے کل دوں گا. تو امام صاحب نے ایک جملہ کہا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے کہا جو بندہ کسی جھوٹے نبوت کے دعوے دار سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم اپنے نبی کو بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں، ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے نبی نے فرما دیا تھا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قرآن پاک کے مقام سنیے، یہ سب دلائل ہیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. کبھی کسی مرزائی سے قادیانی سے آپ کا ٹاکرا ہو تو کم از کم آپ اس کو دلائل تو دے سکے نا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے یہ جو نالیاں صاف کرنے والے پھیرے ہوتے ہیں عیسائی کرسچین، زیادہ تر عیسائی ہوتے ہیں، ان سے بھی اگر آپ پوچھو نا یہ بھی آپ کو اپنے مذہب کے دلائل دیں گے، جبکہ جھوٹا مذہب ہے ان کو بھی یاد ہونی ہے دلیلیں. لیکن ہمارا مسلمان اتنا دنیا میں پھنس گیا ہے، اس کے پاس دنیا کا ہر کام سیکھنے کے لیے وقت ہے لیکن اپنا سچا مذہب سیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں. کہتا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے بس ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے دین کو سیکھ کر. ہم نے یہ نالیاں صاف کرنے والے جو ہوتے ہیں عیسائی، ان سے پوچھو وہ بھی تمہیں اپنے مذہب پر دلائل دیں گے. لیکن ہمارا مذہب سچا، عقیدہ سچا، قرآن سچا، نبی سچا، اس کے باوجود دلائل پتہ ہی نہیں. کیوں؟ سیکھا نہیں ہے دین، کبھی غور نہیں کیا، کبھی کوشش نہیں کی، کبھی دل میں ذوق پیدا نہیں ہوا، شوق پیدا نہیں ہوا دلیل کو اور قرآن کو اور حدیث کو سیکھنے کا. تو اس لیے سیکھو دین کو اور یہ باتیں یاد رکھو. اللہ اب قرآن کا ایک مقام جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک بات ارشاد کی، پھر میں اس پر اپنا استدلال پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا، طرح طرح کی قربانیوں سے گزارا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہر پرچے میں گزارا، ہر پرچے میں ڈالا، ہر آزمائش میں ڈالا. اب مزے سے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑے بڑے پرچوں میں سے گزارا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر پرچے
پرچے میں سے 100 نمبر لے کر ہی پاس ہوئے تھے. ہر پرچے میں سے 100 نمبر لیا ابراہیم نے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں اب میں انعام دینے لگا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ہر پرچے میں سے آپ کامیاب ہوئے، اب انعام ہی ہے. انی جاعلک للناس اماما، اب میں نے آپ کو ساری امتوں کا امام بنا دیا ہے. کیا مطلب امام کا؟ اللہ نے فرمایا امام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنے نبی آئیں گے وہ ساری تیری اولاد میں سے ہوں گے. مفسرین کرام لکھتے ہیں کم و بیش 4000 نبی آئے جو سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. 4000 نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. میں دلیل اس سے یہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ سے کوئی مرزائی قادیانی ملے تو اس سے پوچھو بابا تمہارا جو نبی ہے مرزا غلام احمد قادیانی اس کا نسل ثابت کر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے یا نہیں ہے. اور پکی بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جتنے انبیاء آئیں گے وہ سارے حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہوں گے. جو حضرت ابراہیم کی نسل سے نہیں ہوگا وہ نبی بھی نہیں ہو سکتا. مرزا غلام احمد قادیانی مغل تھا، ہندوستان کا پنجابی تھا، عربی تھا، اور اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ سارے کے سارے عربی تھے. کوئی نبی اللہ نے عربی بنا کر نہیں بھیجا. یہ بھی دلیل ذہن میں رکھیے گا. اب دیکھیں دوسری دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے. مشہور واقعہ قصہ نہیں سنانا، صرف اپنا جو ہے دلیل اس سے ثابت کرنی ہے ختم نبوت پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے. اب سوچ کے آپ نے جواب دینا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مرضی کیا تھی کہ اسماعیل ذبح ہو جائے یا بچ جائے؟ ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟ ہو جائے. اور اسماعیل علیہ السلام کی مرضی بھی یہ تھی کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہوں ذبح ہو جاؤں. لیکن عرش والے کی مرضی تھی کہ میں نے اسماعیل کے جسم پر خراش بھی نہیں آنے دینی. پھر مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ کی مرضی پوری ہوئی. اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیوں بچانا چاہتے تھے؟ کیوں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا؟ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم پیغمبر، میرے اسماعیل پیغمبر، اگر آج اسماعیل ذبح ہو گیا تو میرا آخری پیغمبر کہاں سے پیدا ہوگا؟ کیونکہ میرا آخری نبی بھی اسماعیل کی لڑی سے آنا تھا نا. اس لیے اللہ نے اسماعیل کو بچایا اور کہا کہ میرا آخری نبی اسی لڑی سے آنے والا ہے. اب آگے چلیے، جب آخری نبی آ گیا دنیا کے اندر جس کا نام نامی اس میں نامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کے اندر آ گئے. اللہ نے میرے نبی کو اولاد دی. کتنی بیٹیاں تھیں میرے نبی کی؟ بولو 4. اور بیٹے 3 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، 3 بیٹے اللہ نے دیے میرے نبی کو. بچیاں جوان ہوئی، شادی شدہ ہوئی، لیکن تینوں بیٹے اللہ نے بچپن میں لے لیے، بچپن ہی میں فوت ہوئے. تیسرا بیٹا میرے نبی کا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے قتل سے مدینہ میں جا کے پیدا ہوا، چند مہینوں کا تھا، اللہ نے وہ بھی لے لیا. حضرت ابراہیم میرے نبی کا چھوٹا سا بیٹا جب فوت ہونے لگا، آخری سانسیں چل رہی تھی، میرے نبی نے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور میرا نبی کہہ رہا ہے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. او ابراہیم تیرے غم اور تیرے فراق اور تیری جدائی میں میری آنکھیں ساری زندگی روتی رہیں گی، میں تجھے بچا نہیں سکتا. ابراہیم میرے نبی کا بیٹا میری گود کے اندر، میرے نبی کی گود کے اندر فوت ہو گیا. میرا نبی چاہتا تھا میرا بیٹا بچ جائے. اب میرے نبی کا دل کیا تھا؟ میرا بیٹا زندہ رہے، لیکن عرش والے نے کہا میں نے زندہ نہیں رکھنا. پھر زور سے جواب دو، مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ اللہ کی مرضیاں چلتی ہیں. میرے نبی کی مرضی تھی میرا بیٹا زندہ رہے، لیکن عرش والا کہتا تھا میں نے اسے زندہ نہیں رکھنا. میرے پاک نبی نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم اللہ نے بچپن میں لے لیا، بچپن میں فوت ہوا. اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، بڑا ہوتا، تو اللہ میرے بیٹے ابراہیم کو نبی بناتا. جب میرا بیٹا ابراہیم بچپن میں فوت ہو گیا، اللہ نے
سمجھا دیا میرے پیغمبر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ نے پیارے پیغمبر کا بیٹا بھی لے لیا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا زندہ رہتا، جوان ہوتا تو اللہ میرے بیٹے کی سر پر نبوت کا تاج پہناتا، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اس کو بھی زندہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج میں نے آمنہ کے لال کے سر پہ سجا دی۔ اب کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ایک دیہاتی آ گیا، بڑی مزیدار حدیث، دیہاتی آ گیا، دیہاتی گاؤں کا رہنے والا، گو نبی بدائی، گو جانتے ہو؟ گو کوئی جانور یہاں پھر رہا ہوتا ہے، یہاں گرمیوں میں نکلتا ہو، اتنا بڑا ہوتا ہے، گو جسے کہتے ہیں، گو عربی میں اس کو زب کہتے ہیں، زب زال کے ساتھ، اور ہم اسے گو کہتے ہیں۔ دیہاتی آ گیا میرے نبی کی خدمت میں اور گو پکڑ کے لے آیا، آخر لگا کہ جبوں تک یہ گو شہادت نہیں دے گی نہ آپ کی نبوت کی، میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ گو بول کے آنکھیں کہ میرا نبی سچا نبی ہے، آخر نبی ہے، مان لے پھر میں مان لوں گا، ورنہ میں نہیں ماننے والا۔ ابھی یہ باتیں کر رہا تھا، گو نے چھلانگ لگائی اور زمین پہ آ گئی، اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ نے اس گو کو عربی زبان عطا کر دی تھی۔ اللہ گو نہیں بلوا سکتا، بلوا سکتا ہے نا، اللہ نے گو کو بلوایا، اب وہ بولنے لگی اور عربی بولنے لگی، عربی زبان کے اندر۔ تو میرے نبی نے اس سے چند سوال کیے۔ پہلا سوال میرے نبی نے اس گو سے کیا، امام بہقی رحمہ اللہ اپنی دلائل النبوت حسن صحیح کے ساتھ یہ حدیث لائے، اور میرے نبی نے اس گو سے سوال کیا، من تعبد یا زب، اے زب اور گو مجھے بتا کس کی عبادت کرتی ہے، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب اپنے ایمان سے بتاؤ اور عقیدے کا مسئلہ سمجھو۔ وہ جو گو تھی وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، حج کرتی تھی، تو پھر میرے نبی نے کیوں پوچھا کہ من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد ہے پکارنا۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ پکارنا۔ میرے نبی اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے گو، جب تیرے اوپر مشکلات آتی ہے تو مشکل کشا سمجھ کر کس کی پکارے کرتی ہے، کس کو پکارتی ہے؟ تو آگے سے گو کہنے لگی میں اس ذات کو پکارتی ہوں جس کا تصرف زمینوں پر بھی چلتا ہے، آسمانوں پر بھی چلتا ہے، اور سمندر کی لہروں پر بھی چلتا ہے، میں اللہ کو پکارتی ہوں۔ چنانچہ میرے نبی نے دوسرا سوال کیا، من آنا، میں کون ہوں؟ دوسرا سوال میرے نبی نے کیا، من آنا، میں کون ہوں؟ اب گواہ گو نے بڑے دربار کے اندر اس دیہاتی کے سامنے شہادت دی اور فرمایا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اس گو نے بول کر شہادت دی، جنگل کے وحشی جانور کو سمجھ آ گئی کہ خاتم النبیین ہیں تو محمد عربی ہے، لیکن آج ان مرزائیوں کو اور قادیانی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ ختم نبوت کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ دلیل سمجھ آئی آپ کو؟ وہ نے بھی بول کے کہا۔ اب آئیں ذرا قرآن پاک کا آخری مقام سمجھیے اور پھر میں آپ کی جان چھوڑتا ہوں۔ یہ سورہ احزاب میرے سامنے ہے، 22واں سپارہ ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد، نہیں ہے محمد، احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے قرآن کا مقام سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں محمد علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے، 3 بیٹوں کے آپ باپ بنے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محمد علیہ السلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یاد رکھیے رجال اور رجل یہ بڑے اور غالب وقت کو کہا جاتا ہے، بچوں کا رجال کا لفظ نہیں بولا جاتا، کیونکہ آپ کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، رجال کے زمرے میں بھی نہیں آئے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی میرے محمد جو ہے وہ بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے میرے نبی کو قرآن میں خاتم النبیین کہا۔ اب اس کا شاید آیت کا جو پس منظر ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جاہلیت میں جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا نا، جسے آج کل لے پالک یا متبنہ کہتے ہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا متعلقہ، اگر منہ بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یا وہ فوت ہوا تو وہ سسر کے لیے حلال نہیں سمجھتے تھے جاہلیت کے اندر. وہ کہتے تھے منہ بولا بیٹا بھی ہے، حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا سسر کا. اب حضرت زید بن حارثہ میرے نبی کے منہ بولے بیٹے، میرے نبی نے ان کا رشتہ کرا دیا اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اللہ کی شان کے حضرت زینب اور حضرت زید کا نکاح نہ ہو سکا. میرے نبی کو حضرت زید کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، طلاق نہ دے، طلاق نہ دے. میرے نبی سمجھاتے رہے حتیٰ کہ حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. معاملہ ختم ہو گیا. اب میرے نبی نے سوچا زینب کا رشتہ میں نے خود زید کے ساتھ طے کیا اور یہ میری پھوپھی زاد بہن ہے، اس کو طلاق دے دی گئی، طلاق ہو گئی. اب میرے نبی نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ زینب کی دل جوئی کے لیے میں خود اس سے نکاح کرتا ہوں. اب ارادہ کیا، ارادہ ظاہر کیا، پروپیگنڈا ہو گیا. لوگ کہنے لگے اچھا دیکھو یہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہے، اپنی بہو کے ساتھ، اپنے منہ بولے بیٹے کے بیوہ مطلقہ کے ساتھ نکاح کرنے لگا ہے. جب یہودیوں نے، منافقوں نے، کافروں نے پروپیگنڈا کیا، اللہ نے پروپیگنڈے کا جواب اتارا اور فرمایا تم کیوں پروپیگنڈا کرتے ہو؟ میرا نبی جو ہے وہ بالغ مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید کا بھی باپ نہیں ہے. اللہ نے اس پروپیگنڈے کو صاف کیا کہ زید میرے نبی کا منہ بولا بیٹا ضرور ہے لیکن حقیقی اور سنی بیٹا نہیں ہے. تو آج بھی مسئلہ یاد رکھو، اگر کوئی منہ بولا بیٹا ہے تو اس کو بھی اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارنا چاہیے تو اس کا حقیقی باپ ہے. آپ اس کو سرپرست بن سکتے ہیں لیکن باپ اس کو کہلانے کی اجازت قرآن میں نہیں ہے. تو میرے نبی نے فرمایا زید کا باپ نہیں ہے. چنانچہ میرے نبی نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا. جب نکاح ہوا مشرکین نے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے اس رسم کو توڑوایا. اور یہ رسم چل رہی تھی نا کہ منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ یا بیوہ سے نکاح نہیں کرتے تھے لوگ، تو یہ رسم تھی. تو میرے نبی کے ہاتھوں اللہ نے اس رسم کو توڑوایا. ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، اللہ کا ہر نبی جو ہوتا ہے نا، ہر نبی وہ رسموں کو توڑنے کے لیے آتا ہے. رسموں کو کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ بولو. رسموں کو توڑنے کے لیے اللہ نبیوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں. اور جو نبیوں کے ورثاء ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء میرے نبی کے انبیاء کے کیا ہوتے ہیں؟ وارث. جب انبیاء رسموں کو توڑنے کے لیے آتے ہیں تو جو میرے نبی کا سچا وارث ہوگا وہ بھی رسموں کو توڑتا چلا جائے گا. یہ نہیں کہ رسموں کے اندر داخل ہوگا ان رسموں کو پانی دے گا، بدعات کو پانی دے گا اور جناب کنوں کے اندر شرکت کر کے حضرت صاحب بیان کریں گے. وہ رسمیں جو سچا میرے نبی کا وارث ہوتا ہے وہ رسموں کو توڑنے کے لیے آتا ہے، رسموں کو پانی دینے کے لیے نہیں آتا. یہ رسم چل رہی تھی، میرے نبی کے ہاتھوں اللہ نے اس رسم کو توڑوایا. تو میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ رسم مجھ ہی سے کیوں توڑوائی ہے؟ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، میرے پیغمبر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا جو نہیں ہے اس لیے آپ کے ہاتھوں اس رسم کو توڑوایا ہے، آپ کے ہاتھوں سے رسم کو توڑوایا ہے. ایک بات آخر میں سمجھ لیجیے کہ ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وخاتم النبیین. یہ جو خاتم کا لفظ ہے، خاتم دونوں طریقوں سے بولا گیا ہے، خاتم بھی خاتم بھی دونوں طریقوں سے بولا گیا ہے. خاتم کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا، سلسلہ ختم کرنے والا. میرے نبی آئے، نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، خاتم. اور دوسرا وہ معنی ہے ختم، خاتم اس کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، مہر لگانا. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی، سر پر مہر کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ کسی خط وغیرہ پر جب مہر لگا دی جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو پھر اس مہر کو توڑنا کسی عام بندے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. اس مہر کو توڑ کر نہ کوئی چیز اندر داخل کی جا سکتی ہے نہ نکالی جا سکتی ہے. تو میرے نبی نے بھی نبوت کے سلسلے پر مہر لگا دی ہے. اب نہ تو کوئی نیا نبی آ سکتا ہے نہ کوئی نیا نبی بن سکتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا نا، مرزا غلام احمد قادیانی ملعون 1908 کے اندر مر گیا تھا.
انگریز نے اس کو پیدا کیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جہاد کا اس نے انکار کیا، اس نے یہاں خاتم کا ایک معنی کیا اور غلط معنی کیا، غلط تفسیر کی، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خاتم کا معنی ہوتا ہے مور، اور عربی کے اندر خاتم کا معنی مور آتا ہے، مور ہوتا ہے معنی، تو کہتا ہے یہ مہر جو ہے یہ نبی کے ہاتھ میں ہے، نبی جس پر مور لگاتا ہے وہ نبی بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام جس کے اوپر مور لگاتے ہیں وہ نبی بن جاتا ہے۔ چنانچہ قادیان کے اندر، ہندوستان کے اندر میرے اوپر بھی نبی نے مور لگائی تو میں بھی نبی بن گیا۔ واہ مرزا، میرے اوپر بھی مور لگی تو میں بھی نبی بن گیا۔ میں نے کہا مرزا جی اگر 14 صدیوں کے بعد تو نبی بن سکتا ہے اس مور سے، جس مور سے نبی بنتے ہیں، تو پھر اس مور سے امت کی وہ شخصیت نبی کیوں نہیں بنی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ وہ پہلا مومن کون تھا؟ اوپر سے زور سے بولو، پتہ ہی بولی۔ او بھائی اس امت کا پہلا مومن کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق اس امت کے پہلے مومن تھے، وہ نبی کیوں نہیں بنے؟ یہ مور ان پر کیوں نہیں لگی؟ اگر اس مور سے نبی بنتے ہیں اور قادیانی نبی بن گیا تو اس مور سے حضرت عمر نبی کیوں نہیں بنا؟ حضرت عمر نبی کیوں نہیں بنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہو کہ وہ شخصیت ہے میرے نبی کی خدمت میں آتے تھے، کوئی مشورہ دیتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کام ہونا چاہیے، اب آپ نے زور سے سبحان اللہ کہنی ہے۔ حضرت عمر آئے میرے نبی کی خدمت میں، مشورہ دیا، میرے نبی نے وہ مشورہ قبول نہیں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اللہ سلام کہتا ہے، اور جو مشورہ حضرت عمر نے فرض پہ دیا ہے اللہ نے وہ عرش پہ قبول کر لیا ہے۔ اس عمر پر وہ مہر کیوں نہیں لگی؟ اگر آج تجھ پہ نبی لگی اور وہ نبی بن گیا تو عمر پہ وہ مہر کیوں نہیں لگی؟ اور وہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں وہ مہر حضرت عثمان پہ کیوں نہیں لگی؟ وہ مہر حضرت عثمان پر کیوں نہیں لگی؟ حضرت عثمان وہ ہیں جس سے انسان تو انسان عرش کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، اس عثمان میں وہ مہر کیوں نہیں لگی؟ تو یاد رکھو بڑے دلائل ہیں، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کا نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ آج اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ پہلے درجے کا کذاب اور بے ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا۔